اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو بزرگوں کیا خیال ہے، اگر صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک دین و ایمان اور اسلام اور قرآن اور احکام شریعت کی اگر اہمیت نہ پہنچتی تو کیا خیال ہے، صحابہ کرام نہ ہوتے تو کیا ہم آج اس مسجد میں یہاں بیٹھے ہوئے نظر آتے؟ اگر صحابہ کرام جیسی مبارک شخصیات نہ ہوتی تو کیا خیال ہے ہم نے جو ابھی مغرب کی نماز ادا کی ہے کیا ہم مغرب کی نماز پڑھتے؟ صحابہ کرام جیسی مبارک شخصیات اور ہستیاں اگر نہ ہوتی تو کیا خیال ہے ہمارے سروں پر ٹوپیاں اور پگڑیاں نظر آتی؟ کیا خیال ہے اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو کیا ہمیں نماز معلوم ہوتی؟ کیا ہمیں قرآن معلوم ہوتا؟ اس سے آگے بڑھ کر میں بتاؤں، اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو کیا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی کہ ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب و احترام ہوتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کی جاتی ہے؟ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے، میں آگے بڑھ کر بتاؤں، کیا ہمیں طہارت کا طریقہ معلوم ہوتا؟ کیا ہمیں غسل کا طریقہ معلوم ہوتا؟ کیا وضو کا طریقہ معلوم ہوتا؟ بالراست بغیر کسی واسطے کے حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو بھی حاصل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو بھی سیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام شریعت کو بھی سیکھا۔ ہاں، صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے طہارت کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کا طریقہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور بعد والوں یعنی ہمیں بھی سکھایا۔ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر دعویٰ ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ ہم میں کون ہے جس نے اپنی آنکھوں سے وحی کے اترنے کو دیکھا؟ ہم نے صحابہ کرام کی بات پر دل سے یقین کیا، اس کو اپنا عقیدہ بنایا۔ صحابہ کرام نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں وحی نازل ہوئی، ہم نے مان لیا کہ وحی نازل ہوئی۔ صحابہ کرام نے کہا یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے مان لیا اور ہم نے اس کو عقیدہ بنایا کہ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے، آیت کا واقعہ یہ ہے، آیت کی تفسیر یہ ہے، اس موقع پر یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے۔ اسی سے متعلق ہم نے آیت سے اپنے احکام بھی سیکھے، اپنا دین بھی سیکھا، اپنے اعمال بھی ڈھالے۔ ہم نے صحابہ کرام کو اپنے لیے ایک معیار بنایا۔ صحابہ کرام نے ہمیں احادیث پہنچائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، جاگنا، بیٹھنا، اٹھنا، آپ کا کچھ کام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ارشاد فرمانا، کہ صحابہ کرام نے اس کو دیکھ کر آئندہ والوں تک نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، ہم اگر اپنی پوری زندگی بھی صحابہ کرام کی تعریف بیان کرنے میں، صحابہ کرام کے لیے ایصال ثواب میں اگر گزار دیں تو ہم نے کسی صحابی کا حق ادا نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے مقام و رتبے